إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، ائمہ، دعات اور وعاظ کرام، واعظین گرامی منزلت اور قرائے اعظام اور معزز و مکرم حاضرین گرامی، بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم اس اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی مجلس ہے. آپ نے قرائے اعظام سے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور علماء کرام سے قرآن مجید کا پیغام سنا. اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے والے لوگوں کی بہت قدر فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، اس کی ملاقات کرنے کے لیے، تو گھر والا جو ہے وہ آنے والے کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. تو مسجد میں آنے والے یہ اللہ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی عزت بڑھاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. اللہ ان کو عزت و کرامت کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں. مسجد میں آنا میرے بھائیوں یہ اللہ کی ملاقات کے لیے آنا ہے اور اللہ جل شانہ وہ مالک الملک اور وہ عالم الغیب اور وہ ہر چیز پر قادر ہستی ہے، ذات عالی ہے کہ سارا جہان اور اس کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں. بے نیاز مطلق ہے. الغنی، الصمد، القوی، العزیز، ہر ایک سے بے نیاز، سارے اس کے محتاج اور اس کے ماتحت، اور وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اور زبردست قوت والا. ایسی قوت والا کہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اس کے سامنے بالکل بے حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
وہ ارادہ فرماتا ہے اور ساری طاقتیں نابود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، صرف اس کے ارادہ کرنے سے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بھلے چنگے ہوتے ہیں اور انسان اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اگر کسی کو تھپڑ بھی مار دوں تو اس کی گردن ٹوٹ جائے، انسان ایسے سمجھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے اندر بی پی شوٹ کرتا ہے، دماغ کی شریان پھٹتی ہے، بندہ کومے میں چلا جاتا ہے، زندہ لاش بن کے 10 سال تک پڑا رہتا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، ایسا بے بس کر دیتا ہے۔ وہ طاقت والا ہے، القوی، اللہ اکبر، اور بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ایک دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انت الغنی ونحن الفقراء انت القوی ونحن الضعفاء۔ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں، اور انت القوی ونحن الضعفاء، تو طاقتوں والا ہے اور ہم بالکل ناتواں ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ انسان اس دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جائے تو اسے 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پہلے کوئی سفارشی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یار مجھے ٹائم لے کے دو، اور پھر وقت ملتا ہے، اور پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور ماحول ایسا ہوتا ہے کر و فر کا، جاؤ حشمت کا، اور ایسے آداب اور ایسے پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں تشریفات کے کہ انسان بات کرتا ہوا گھبراتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کیا کروں۔ یہ حال ہے۔ لیکن جو ساری کائنات کا شہنشاہ اور فرما روا ہے، اس کا در ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کھلے سے دروازے، جو آنا چاہے آ جائے، فقیر ہو، امیر ہو، اللہ اکبر، نیکوکار پرہیزگار ہو، خطا کار گناہ گار ہو، کوئی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائے۔ اور بندہ آتا ہے، اللہ اکبر، اس شہنشاہ مالک کو جسے کسی کی پرواہ نہیں، جب یہ بندہ اس کے گھر میں آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے آنے کی ایسی خوشی ہوتی ہے، ہمیں مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہم اس کا تصور کر سکیں، اس کو اپنے ذہن کے قریب کر کے سمجھ سکیں۔ فرمایا جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں، فرمایا جیسے تمہارا کوئی باہر گیا ہو، بیرون ملک گیا ہو، کوئی کینیڈا گیا ہو، کوئی آسٹریلیا گیا ہو، یا کوئی اٹلی گیا ہو، یا اور کسی ملک میں گیا ہو، اور دیر کے بعد آئے تو جیسے سارے گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ بھی جاتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں، اور سارا گھر بھی اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے کہ وہ آج اتنی دیر کے بعد آ رہا ہے، اور پورے گھر میں خوشیاں اور شادمانیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا جیسے اس کے آنے کی سارے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو مسجد میں آنے والے کی اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ مالک کیسا ہے میرے بھائیوں؟ وہ مالک اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے جو اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان آنے والوں کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے گھر میں ملنے جاتے ہیں نا تو لوگ ضیافت کرتے ہیں، ریفریشمنٹ لے کے آتے ہیں، عزت افزائی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے گھر میں سے کوئی نہ کوئی چیز لا کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت بھی ان کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے، لیکن ہماری مہمانی کیا ہوتی ہے؟ چائے پیار کے من ساڑ دیتا، ہاں، یا پیپسی پہ آ کے اللہ اکبر بندے نو بیمار کر دیتا۔ ساڑی ضیافتاں تے ہو جی نا، ہاں، یا ماشاءاللہ کو بٹ صاحب جیسا مہمان نواز ہو تو پھر ماشاءاللہ کمال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو سب کچھ یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیوں یہاں جو کچھ آدمی کھاتا ہے بوجھ بھی بنتا ہے، اور بہرحال کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس مہمان کے لیے جو میزبانی تیار کرتے ہیں،
اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، جنت میں آپ کے لیے مہمانیاں تیار ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں سے جڑو، مسجدوں سے جڑو، مسجدوں میں آیا کرو، مسجدوں میں آ کے وقت گزارا کرو، وقت گزارا کرو مسجدوں میں آ کے۔ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اس دن سایہ جو ہوگا انسان کے اعمال کا ہوگا، انسان کے اعمال کا سایہ اس کو ملے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، قیامت والے دن اس کے صدقے کا اس کے اوپر سایہ ہوگا۔ لیکن یہ سایہ تو چھوٹا ہے، اور کئی بندے ہیں اللہ رب العزت ان کو ایسا عظیم سایہ عطا فرمائے گا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ان کو ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ یعنی ان کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے عرش کا سایہ تیار کیا ہوا ہے، اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ لمبی حدیث ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک بندے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ بندہ ہے جس کے دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت وہ مسجد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، مسجد میں آتا ہے جانے کی فکر لے کر، پھر جانا ہے مسجد میں، جاتا ہے پھر آنے کا شوق لے کر، اور مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کا دھیان رکھتا ہے، اس کی آبادی کا اور اس کی حفاظت کا، اور اس کا جو کام ہے اس کام کی نگہداشت کرتا ہے کہ مسجد کے یہ کام جاری رہیں، مسجد آباد رہے، مسجد کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا پیغام سنایا جائے۔ ان چیزوں کا جو اہتمام کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل وابستہ اور جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسجدوں کے ساتھ جڑنے والا بنا دے، مسجدوں کے ساتھ جڑنے والا بنا دے۔ تو مسجدوں میں آنا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اللہ عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ اور مسجد کا مقام یہ ہے کہ پوری روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کو سب سے پیاری جگہ یہ آپ کے شاپنگ مال اور پلازے نہیں، یہ جو آپ نے بڑے بڑے پلازے بنائے ہوئے ہیں نا، اور بڑے بڑے ٹریڈ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ نہیں اچھے لگتے، اور نہ آپ کے فارم ہاؤس، اور نہ آپ کے بنگلے، اور نہ آپ کی یہ سوسائٹیاں، ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی اور فلاں ویو اور فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی اور فلاں فلاں، یہ جو ہم بناتے ہیں، اللہ رب العزت کو ان میں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ رب العزت کو وہ ہے جہاں اللہ کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، جہاں لوگ اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے سامنے آ کے جھکتے ہیں۔ اور یہ مسجد اگر خوبصورت بنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوبصورت گھر جنت میں بنا دیتا ہے، مثلہ فی الجنہ۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد بنائی اپنے خرچے پر، مسجد نبوی، تو قیمتی پتھر منگوا کے اس میں لگایا، تو لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو سادہ ہی تھی، آپ نے اتنی اچھی خوبصورت بنا دی۔ تو کہنے لگے حدیث میں آتا ہے اللہ ویسی اس کی مسجد بنا دیتا، جنت میں اس کا ویسا ہی گھر بنا دیتا ہے جیسی وہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ جنت میں میرا سونا گھر بنا دے، اللہ تعالیٰ میرا خوبصورت گھر بنا دے۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں جو مسجد بناتا ہے۔ اور مسجد جیسی بھی ہو، اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنا دی جائے تو اللہ رب العزت ان بنانے والوں کے لیے جو جگہ دیتا ہے، جو اس کی بلڈنگ بناتا ہے، بلکہ اس میں جو حصہ ڈالتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجداً، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاطٍ، مفحص کہتے ہیں، فحص کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کو ایسے کر کے کریدنا، کھودنا۔ پرندے ہوتے ہیں نا، اپنے پونچھوں کے ساتھ ایسے جگہ کو کھود کے، کرید کے تو ذرا گڑھا بنا لیتے ہیں۔
اور قطات جو ہے یہ ایک جنگلی پرندہ ہے جو زمین کے اوپر کسی جھاڑی کے پاس تھوڑی سی جگہ بنا کے وہاں اپنے انڈے سینے کے لیے جگہ بناتا ہے کہ میں وہاں انڈے دے دوں، اور ان انڈوں کو سیتا ہے اور وہاں بچے نکالتا ہے۔ بعض اس کا معنی بٹ تیتر کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اس کا دوسرا معنی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک جنگلی جو ہے وہ بٹیر اور تیتر نما جانور ہے جو زمین کے اوپر اپنی جگہ بنا کے وہاں انڈے دیتا ہے اور اپنے انڈوں کو سیتا ہے اور بچے نکالتا ہے۔ تو فرمایا اتنی سی جگہ، اور یہ جگہ جو ہے نا ایک بالشت مربع ہوگی، ایک بالشت مربع، اللہ اکبر۔ اتنی سی جگہ پر بھی کوئی مسجد بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مسجد کے زمین کے اندر اتنا حصہ ڈال دیا، مسجد کے اس فرش بنانے میں اتنا حصہ ڈال دیا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجدیں بنانا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی بناء المساجد فی الدور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی رہائشوں کے اندر جہاں تم رہتے ہو مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُطَيَّبَ وَأَن تُنَظَّفَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا کرو اور مسجدوں کو خوشبودار رکھا کرو۔ مسجد معطر اور خوشبودار ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو وضو والی جگہ ہے اور طہارت والی جگہ ہے اس کو ایک ہی دفعہ آدمی اچھا بنا دے اور پھر بعد میں بھول جائے، گندی ہو جائے، نہیں، اس کی مرمت کرتے رہنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ اور جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس کو تو بہت صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے ان تنظف وان تطیب، کہ ان کو خوشبودار رکھا جائے اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔ اور خاص طور پر یہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں پانی گرتا ہے، تھوکیں پھینکی جاتی ہیں، لوگ رفع حاجت کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان جگہوں کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا کہ وہاں سے بدبو نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں مسجد حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے تھے، یا آپ نماز پڑھنے شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کافر نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اس ظالم نے آپ کی گردن مبارک کے اوپر پاؤں رکھ دیا، نعوذ باللہ، اذیت دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور کہا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ اونٹ کا اوج پڑا ہوا ہے، وہ لا کے ان کے اوپر رکھ دو، نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر مسجد بنائی، اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی وہاں، اور پھر راستے میں جاتے ہوئے جمعہ پڑھا، وہاں بھی مسجد بن گئی، مسجد جمعہ وہاں آج بھی موجود ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال میں گئے، بنو نجار والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانکے سن، یہ آپ کے نانی حال تھے۔ تو جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے قیام کرنے کے لیے لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس آ جائیں، سارے میرے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے اپنے گھر میں لے کے جانا چاہے۔ آپ نے فرمایا دعوہا، اسے جانے دو، انہا معمورہ، اس کو حکم ملا ہوا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے یہ وہیں جائے گی، اس کو حکم ملا ہوا ہے، انہا معمورہ، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹنی آئی اور ابو ایوب انصاری کے گھر سے تھوڑا سا آگے چلی گئی، آگے جا کے پھر پیچھے آ گئی اور ابو ایوب کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور کچاوا اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے، اللہ اکبر، دونوں جہان کی دولتیں سمیٹ کے لے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچاوا وہاں چلا گیا، سامان بھی چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جتنے ساڈا کچاوا ہوتے ساڈا ڈیرا، اللہ اکبر، ہمارا ڈیرا بھی وہیں جہاں ہمارا کچاوا چلا گیا، اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جگہ کے اوپر مسجد بنائی، اور یہ جگہ یتیموں کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی
تو کہا کہ اس جگہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ جگہ ہمیں دے دے. وہ کہنے لگے آپ مفتی لے لیں. فرمایا نہیں، ہم نے خرید کے لینی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنائی اور پھر اپنا گھر بنایا. یہ بھائیو مسجد کی عظمت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، مسجد ہونی چاہیے، مسجد ہونی چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور ان مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. اور مسجدیں آباد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہیں مسجدوں کے آباد کار. انما یامر مساجد اللہ، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. شکریہ. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ صرف یہ سمجھنا کہ اللہ ہے، یہ ایمان کی سب سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے کہ اللہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کو اس طرح ماننا جیسے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ رب العزت کا تعارف جو ہے یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی صفتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ رب العزت کی عالی شان صفات ہیں، اور جو اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اور جو اللہ کی صفتیں ہیں جیسی اللہ کی صفت ہے ویسی کسی مخلوق کے اندر وہ صفت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سننا اور دیکھنا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے. اللہ رب العزت کا سننا کیسا ہے؟ کائنات میں کسی کا سننا ایسا نہیں ہے، کسی کا سننا ایسا نہیں. ساری دنیا کی مخلوق ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور ہر کوئی جو اس کے جی میں ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگے اور اس کا اظہار کرے. اور یہ جتنے بھی بات کرنے والے اور سوال کرنے والے ہیں، ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے اللہ کو مشغول نہیں کرتا. اللہ سب کا سنتا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. ایک سے ایک کو سنتے ہوئے دوسرے سے مشغول اور غافل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت سب کی سن رہا ہے. اور جتنے مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منہ مانگا سب کچھ دے دے. تو اللہ رب العزت نے سب کا سن بھی لیا، سب کو دے دیا. نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے اور نہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی آوازوں سے غافل ہوتا ہے کہ اتنے مانگنے والے میں کس کو دوں. وہ ایسا سننے والا ہے، سب کی سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اللہ اکبر. کوئی کہیں چھپا ہوا ہو، کوئی کہیں پہنچا ہوا ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، غاروں کے اندر ہو، سمندروں کے نیچے ہو، کہیں ہو، اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز ہے یہاں، ہر چیز ہے یہاں. جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی چونٹی رات کے اندھیرے کے اندر، تاریک رات ہے اور سیاہ پتھر ہے اور اس کے اوپر وہ چونٹی چل رہی ہے اور چونٹی بھی کالے رنگ کی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، پتھر بھی کالا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت دیکھتے بھی ہیں اور اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتے ہیں. اللہ رب العزت ایسا سننے والا، ایسا کوئی ہے سننے والا؟ کوئی نہیں. اللہ رب العزت اپنی صفتوں میں بے مثال ہے اور اپنے ناموں میں بھی بے مثال ہے. جو نام اللہ کا ہے اس معنی میں وہ نام بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا، اس معنی میں بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفتوں کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نام بیان فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور جو اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے مماثل نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہے. یہ اللہ رب العزت کو ماننے کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کو بے مثال مانا جائے اور اللہ رب العزت کو ایسا مانا جائے کہ وہ یگانہ اور یکتا ہے، کوئی اس جیسا اور اس کا برابر نہیں ہے. اور اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور اس جیسے اور بھی اس نے بنا کے اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے سینے اور دل میں سجائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر. ایک قصور نگاہ دا نادانو رب ہور نہیں پیر ہور نہیں. ایک قصور نگاہ دا نادانو، ہم اور سمجھتے ہیں کہ وہ اور ہے اور یہ اور ہے، نہیں.
وہ اور یہ ایک ہی ہیں، وہ اور یہ ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بنا دیتا ہے، کوئی اپنے مرشد کو رب بنا دیتا ہے، کوئی حضرت علی کو رب بنا دیتا ہے، کوئی کسی کو رب بنا دیتا ہے۔ یہ جو رب کو ماننا ہے، یہ ماننا کام نہیں دے گا۔ ایسا ماننا تو مکے والے بھی مانتے تھے، ایسا ماننا تو مکے والے بھی مانتے، اللہ کو بھی کہتے تھے وہ الہ ہے، اور لات کو بھی لات کو بھی کہتے تھے کہ یہ الہ کی مؤنث ہے۔ اللہ کو بھی کہتے تھے عزیز ہے، اور عزیز کی مؤنث عزا کو بھی مانتے تھے، عزا کو بھی مانتے تھے کہ یہ اس کی مادہ ہے، یہ اس کی مؤنث ہے۔ اس طرح کا ماننا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو ماننا نہیں ہے۔ اور مسجد کا یہ پیغام ہے کہ یہ مسجدوں سے اللہ کی توحید کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو نہیں۔ یہاں سے جو پکار بلند ہوتی ہے اذان کی صورت میں، یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے جو 5 وقت اس مسجد سے بلند ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اعلان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت، اللہ کی توحید ماننا، اللہ کی بڑائی ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی اور امامت ماننا، اور اللہ کے سامنے آ کے جھک جانا، اور اس طرح جھکنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ویسی نماز پڑھو، اس طرح اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ کامیابی ہے۔ کامیابی انسان کی دکان میں نہیں، کامیابی انسان کی جاب میں نہیں، کامیابی انسان کی کاروباروں میں نہیں، کامیابی انسان کی اللہ رب العزت کی توحید ماننے میں، اللہ رب العزت کی بڑائی ماننے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی ماننے میں، ان کی تابعداری اور ان کی اطاعت کرنے میں، اور اللہ کے سامنے جھکنے میں انسان کی کامیابی ہے۔ یہ مسجد سے یہ اسلام کی مکمل دعوت کا اعلان ہوتا ہے۔ آغاز بھی اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے اور اللہ کی توحید سے، اور اختتام بھی اسی کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی توحید پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ دین کی ابتدا بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے وہی آئی، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اذان کے اندر بھی اللہ اکبر کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آخر میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آغاز بھی اللہ کی بڑائی اور توحید سے، اور اختتام بھی اللہ کی بڑائی اور توحید پر۔ یہ مسجدیں اس کے لیے ہیں، اور جس مسجد سے یہ پیغام ملتا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے، وہی صحیح معنوں میں مسجد ہے۔ اور جہاں شرک پھیلایا جاتا ہے، یہاں اللہ اکبر اللہ کے ساتھ اوروں کو ملایا جاتا ہے، بلکہ اوروں کو اللہ سے بڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، تیرے پلے وحدت کے سوا کچھ کیا ہے؟ جو میں نے لینا ہے لے لوں گا محمد سے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایسا سلوک میرے بھائیوں، ان مسجدوں کو توحید کا مرکز ہونا چاہیے، ان مسجدوں کو سنت کا مرکز ہونا چاہیے، اور انسان کی عظمت بھی اس میں ہے کہ یہ اللہ کا موحد بندہ ہو، وگرنہ انسان تو انسان ہی نہیں رہتا۔ جس کے اندر توحید نہیں ہے وہ اس کے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور مسجد جو ہے وہ اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو مسجدیں ان کو آباد کرنا، من آمن باللہ، جو مسجدیں آباد کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید مانتے ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی صفات علا کو مانتے ہیں، اور پھر جو اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، یہ اللہ کا حق مانتے ہیں، یہ اللہ کا حق مانتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، والیوم الآخر، اور وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، ہم آئے ہیں چلے جانا ہے۔
اس گھر کو چھوڑ جانا ہے، یہ رہنے کے لیے نہیں، یہ چھوڑنے کے لیے ہے، یہ گھر رہنے کے لیے نہیں چھوڑنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہو ملک ینادی کل یوم، ایک شعر آتا ہے، اللہ اکبر، لہو ملک ینادی کل یوم، ایک فرشتہ ہے جو ہر روز پکار کر اعلان کرتا ہے، لدول الموت وابنوا للخرابی، لوگو لدول الموت، اولادیں پیدا کرو کس لیے؟ کہ ایک دن چلی جائیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بوڑھے ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جوان اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا ہو جاتا، دفن کرنے کا موقع آ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں پترا تو تے میری منجی چکنی سی تھی، اج میں بڈھا باپ کمر دوری ڈگوری پھڑی ہے تو میں تیری منجی چک کے لے جانا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتا ہے۔ لدول الموت وابنوا للخرابی، مرنے کے لیے پیدا کرو اور خراب اور برباد ہونے کے لیے گھر بناؤ۔ ایسے گھر کتنے ہیں جن میں رہتا کوئی نہیں ہے۔ شاہی قلعے میں جا کے دیکھتے ہو، جو لوگ یہاں رہا کرتے شیش محل اور دوسری جگہ، کون رہتا ہے وہاں؟ اللہ اکبر، رہنے والے چلے گئے، مٹ گئے ان کے نام ان کے مٹ گئے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی جگہ تھیں جو زمین کے اندر دفن ہو گئی، زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ تو لدول الموت وابنوا للخرابی، یا ساکن القصر المعلا، اے اونچے گھروں میں بسنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، یہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر قبرستان کی قبر ہے، یہ اندھیر کوٹری ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، اور وہ بریدہ میں ہوتے تھے قصیم کے اندر، اور ملک فہد جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے وہ وہاں آئے، اور وہ شیخ صاحب کے گھر، شیخ صاحب کے ملنے کے لیے گئے، اور شیخ صاحب کا گھر مٹی کا کچا گھر تھا، مٹی کا کچا گھر تھا۔ تو وہ شیخ صاحب کے گھر ملنے کے لیے گئے، تو شیخ صاحب کو جا کر ملے، ان کے گھر میں ضیافت وغیرہ قبول کی، اور کہنے لگے شیخ صاحب میں آپ کو بنگلہ دینا چاہتا ہوں، آپ پسند فرمائیں، یہاں آپ کہیں آپ کے لیے بنگلہ تیار کروا دیتے ہیں، یا آپ کے لیے ریاض میں یا جہاں آپ پسند کرتے ہیں، طائف میں یا جہاں بھی آپ بنگلہ آپ کے لیے میں تیار کروا کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہاں؟ کہنے لگے قبرستان میں، وہاں گھر تیار ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر، وہاں میرے لیے گھر تیار ہے۔ تو انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کی فکر، آخرت کا دھیان، یہ مسجد کے اندر آ کے انسان کا دنیا سے دل اٹھ جانا چاہیے، آخرت کی طرف دھیان مڑ جانا چاہیے۔ مسجد میں آ کے بھی انسان اپنا کمپیوٹر ہی چلاتا رہے اور کیلکولیٹر کے اندر ہی لگا رہے کہ ادھر کرنا ہے، ادھر میسج کرنا ہے، اس سے لینا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز سے پہلے بھی لگے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور سلام پھرتے ہی فوراً کان سے لگایا اور باہر چلے گئے۔ اللہ اکبر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہو اور آخرت کی فکر ہو، اور مسجد میں آ کے تو انسان کو تھوڑا سا آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں بھی انسان کے دماغ کی فرقی جو ہے وہ اسی ادھیڑ پن میں لگی رہے کہ میں نے کتنا بیلنس کر لیا، اور کتنا لینے والا ہے اور کتنا دینے والا اور کتنا کیا ہے، کتنا کیا ہے۔ نہیں، مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں آ کر انسان کی تار اللہ سے جڑ جائے، اور انسان کو دنیا سے دل اٹھ کے آخرت کی طرف انسان کا دل متوجہ ہو جائے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ خشوع والی نماز پڑھنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ یہ نماز نہیں ہوتی کہ انسان نماز کی طرف آیا لیکن بے دلی کے ساتھ، اور جلدی جلدی نماز مگروں لا کے پجندی کی تھی۔ نہیں، نماز پڑھے انسان پھر دل لگا کے پڑھے، دل لگا کے نماز پڑھے، اور خشوع اور حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھے، اور نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ تو ایسے نماز پڑھتے تھے، نماز شروع کر دیتے تھے تو کہتے تھے کہ جی نہیں چاہتا کہ نماز ختم کر دیں، جی چاہتا ہے کہ نماز لمبی لمبی کر دیں۔
مناسب رکھنا چاہیے، لیکن جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں انسان کا دل لگا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نماز کے الفاظ بھی صحیح کریں، نماز کے الفاظ درست کریں۔ غلط سلط الفاظ ہم پڑھتے ہیں، غلط الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے، صحیح الفاظ پڑھنے چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جو کہتے ہو یہ پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں جو ساری صورت ایک سانس میں پڑھ دیتے ہیں، اور جو تیز پڑھنے والے ہیں، کل پرسوں ہی میں سفر میں تھا تو نماز پڑھی، سفر میں جاتے ہوئے ہم نے وہ کسی جگہ پر آرام گاہ کے اوپر، تو ہم نے قصر نماز پڑھنی تھی، 2 رکعتیں پڑھی، اور ہمارے ساتھ بھی ایک آدمی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور ہم نے نماز پڑھ کے 2-3 دفعہ جو بعد والے مختصر اذکار ہوتے ہیں وہ کر کے ہم فارغ ہوئے، اور وہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ یعنی میرا خیال ہے 1.5 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، اس نے 2 رکعتیں پوری پڑھ لی۔ جو ہمارے ساتھ 2 پڑھی وہ تو آرام سے پڑھی، ہمارے ساتھ تھا، جو بعد میں اس نے 2 پڑھی وہ 1.5 منٹ میں 2 پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس کو بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے ایسے نماز نہیں پڑھنی، نماز تو تسلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، کوشش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور کوشش کرے سمجھ کے نماز پڑھنے کی، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی، اور خشوع والی نماز پڑھنے کی، جس میں دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، زبان اللہ رب العزت کی تعریف کر رہی ہے، تسبیح، تکبیر، اللہ سے دعا، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اور انسان اس میں لذت محسوس کرے، نماز ایسے پڑھے۔ اور آت الزکات، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجدوں کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھائی مولانا محمد حسین صاحب حافظہ اللہ، یہ جانتے ہیں ماشاءاللہ جو صاحب کا دعوتی سلسلہ ہے اصلاح کا، اور دعوت دین کا، اور اصلاح امت کا، اس کے اندر ان کا یہی مشن تھا کہ مسجدوں کو تعلیم و تربیت کا مرکز ہونا چاہیے، اور خدمت خلق اور فلاح امت کا مرکز ہونا چاہیے، کہ مسجد کے اندر وہ مسجد کے نمازی ہیں، جو مسجد کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یہ اپنی زکوٰۃ جمع کر لیں، اور قرب و جوار میں جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، کوئی آتے بھی ہیں ان کی بھی مدد کریں، اور جو خاص رہتے ہیں قرب و جوار میں ان کی بھی مدد کریں۔ قام الصلاۃ و آت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ، اور سب سے اونچا وصف یہ ہے کہ اس دل میں پھر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ انسان وہ صحیح مسلمان ہے جس کو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ ہو، اور اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ سے صرف امیدیں، اللہ سے ساری امیدیں اس کے ساتھ، یرجون رحمتہ، اللہ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے، اور وہاں سے نہ ملے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اگر وہ نہ دے تو کون دینے والا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اگر اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی ہے جو دروازہ کھول سکے رحمت کا؟ اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت روک لے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو امیدیں ساری اللہ سے وابستہ کرنی ہے، اور پرواہ بھی اللہ کی رکھنی ہے، ڈر بھی اللہ رب العزت کا رکھنا ہے، خوف بھی اللہ رب العزت کا رکھنا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ لوگ امید ہے کہ سیدھی راہ پا کر اس پہ چلنے والے ہیں، ان کو سیدھا راستہ مل گیا، اور یہ سیدھی راہ کے راہی بن گئے۔ اور ان مسجدوں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے، دوسری آیت جو سورۃ النور کی میں نے پڑھی ہے، اذن اللہ ان ترفع، یہ مسجدیں اللہ کے نور کا مرکز ہیں۔ اس کائنات کا نور کون ہے؟ اللہ، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کو انسان مانے نہ، اللہ کا منکر ہو، بے شک وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا بڑا فلاسفر ہو، کتنا بڑا دانشور ہو، کتنا بڑا محقق ہو، کوئی بھی کچھ ہو، اگر اللہ کو نہیں مانتا تو اس کی ساری زندگی تاریکی کی زندگی ہے، تاریکی کی زندگی ہے، اندھیرے کی زندگی ہے۔ اللہ اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی زندگی من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو اللہ کی طرف سے نور نہیں ملا اس کی زندگی میں کوئی روشنی ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی اندھیرا، اور قبر میں بھی اندھیرا، اور حشر میں بھی اندھیرا۔
حشر میں بھی انسان اپنے ایمان کی روشنی میں چلے گا، اور قبر کے اندر بھی اندھیرا۔ اگر قبر کے اندر ایمان کا اور نیک عمل کی روشنی نہ ہوگی تو قبر بھی اندھیری ہوگی۔ اور یہ دنیا بے شک جہاں سورج چمکتا ہے، اور یہاں لوگوں نے بجلی کا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ شہروں کے اندر فلڈ لائٹ ہے، یعنی دن جیسی اور دن سے بھی بڑھ کر روشنی ہوتی ہے رات کے اندھیرے کے اندر، جیسے اسٹیڈیم وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں، فلڈ لائٹ کا سسٹم بنایا ہوتا ہے۔ ایسی روشنی کہ دن سے بھی زیادہ رات کو بھی سوئی زمین کے اوپر پڑی نظر آتی ہے۔ لیکن ان ساری روشنیوں کے اندر اگر ایمان کی روشنی نہیں ہے تو انسان کا اندر بھی اندھیرا ہے اور باہر بھی اندھیرا ہے، اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، اندھیرے میں سفر کر رہا ہے۔ روشنی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور روشنی اللہ نے کیا اتاری ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن اللہ نے نور مبین اتارا ہے، اور یہ اتارا کس لیے ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو آپ روشنی میں لے آئیں، آپ روشنی میں لے آئیں۔ قرآن روشنی ہے، اور اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا ہے؟ اللہ اکبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے آپ کو ہدایت کا۔ لوگ کہتے ہیں نور نہیں مانتے، مانتے ہیں نور، لیکن نور ہدایت مانتے ہیں، ہدایت کا آفتاب عالمتاب مانتے ہیں، وہ ایسا ہدایت کا سرمایہ مانتے ہیں کہ ان کے آنے سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے۔ لیکن افسوس اور حسرت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی موجود ہو، قرآن کا نور بھی موجود ہو، اور پھر وہ شرک اور کفر، نفاق اور ضلالت کے اندھیروں میں ساری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی معرومی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، اللہ اکبر، دعائے نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت کیا کرتے تھے، یا اللہ میری ہر چیز نور و نور کر دے، میری ہر چیز نور و نور کر دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا فی بصری نورا وفی لسانی نورا۔ لمبی دعا ہے، اللہ اکبر۔ ہر ایک ایک چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو نورانی بنا دے۔ وجعل لی نورا فی قبری وجعل لی نورا فی عظامی، یا اللہ میری قبر بھی منور کر دے، یا اللہ میری قبر کے اندر میرے جسم کا پورا جسم بھی منور کر دے اور میری ہڈیاں بھی منور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا نور آ جاتا ہے انسان کے اندر اس نور کے ساتھ۔ اور یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ، یہ ان مسجدوں سے ملتا ہے۔ یہ جیسے آپ جاتے ہیں نا گیس کی یا اپنا پیٹرول پمپ کے اوپر، یا جو واپڈا کا ہاؤس ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، گریڈ اسٹیشن، جہاں سے آپ بجلی لیتے ہیں، سپلائی اس کی آتی ہے اور آپ کے گھروں میں پہنچتی ہے، تو جیسے آپ کو وہاں سے بجلی ملتی ہے، وہاں سے آپ کو ایندھن ملتا ہے، یا آپ کو پیٹرول ملتا ہے یا ڈیزل وغیرہ آپ استعمال کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا نور ہے یہ مسجدوں سے ملتا ہے۔ یہ مسجدیں ہیں جہاں سے یہ نور تقسیم ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور ان مسجدوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ انہیں بلند کیا جائے۔ بلند کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ ملٹی سٹوری بناؤ، اونچی بناؤ، بہت اونچے مینار بناؤ، بہت اونچے گنبد بناؤ، بہت اونچی بلڈنگ بناؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی کعبے کو بہت اونچا بناتے ہیں، لیکن نہیں، اتنا اونچا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر بنایا اونچا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام بھی کر دیا، لیکن وہ بہت اونچا نہیں تھا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی وہ تو بالکل ہی سادہ تھی، مسجد نبوی۔ تو انطرفا کا معنی یہ نہیں کہ بہت اونچی بناؤ، انطرفا کا ایک معنی یہ ہے کہ اس مسجد کو اونچا رکھا جائے، یعنی اس کو گھٹیا مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس کو اعلیٰ مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بڑائی ہونی چاہیے۔ مسجد کو نیچ نہ سمجھو، نہ مسجد کو نیچ سمجھو، نہ مسجد والوں کو نیچ سمجھو۔ مسجد والوں کو بھی عزت دو اور مسجد کو بھی عزت دو، مسجد کو بھی عزت دو۔ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں، یہ ضرورت بھی ہے کہ ان کا تحفظ کیا جائے، اس لیے لوگ بند کر دیتے ہیں، مگر نہ حقیقت یہ ہے جیسے پہلے ہماری مسجدیں ہوتی تھیں
کہ گاؤں کی مسجد ہے، جس وقت بھی کوئی آ جائے مسجد کھلی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے مہمان بن جائے. اور لوگ بھی مسجد کی خبر گیری کرتے تھے کہ مہمان آیا ہوا ہے تو لوگ اس کا کھانا لے کے آ جاتے تھے. آج کل حالات وہ نہیں رہے، اس لیے ضرورت پڑ گئی ہے سیکورٹی کے نقطہ نظر سے کہ ان مسجدوں کو محفوظ رکھا جائے. لیکن انتظام ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر کہ ہر وقت یہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. چلو جب مسجد میں آتے ہیں اذان کے پہلے آ کر مسجد کھول دی گئی اور آپ لوگ آئے تو پھر تو مسجد میں آ کے ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نماز میں لگ جانا چاہیے. پھر آ کے مسجد میں آ کے بھی انسان موبائل ہی کھول کے بیٹھا رہے اور لوگوں کے میسج پڑھتا رہے اور میسج کرتا رہے. نہیں، یذکر فی اسمہ، اللہ کا نام لینا چاہیے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں اور اللہ کا نام لیں. رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کاروبار، سودے، خرید و فروخت اور دنیا کے دھندے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. یہ چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کماتے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو اللہ رب العزت نے حق رکھے ہوئے ہیں اس مال کے اندر وہ بھی حق ادا کرنے ہیں. رشتہ داروں کا حق ہے اور یتیموں مسکینوں کا حق ہے اس کے اندر. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دین کے جو حقوق رکھے ہوئے ہیں مال کے اندر وہ بھی پورے کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس سارا کچھ کرنے کے باوجود قیامت والے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دن کیا بنے گا. اللہ اکبر، خوف زدہ رہتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں اس دن پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ خیر کرے، اللہ قبول کر لے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیت ہے یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، کرتے ہیں جو کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معنی، گناہ کرتے ہیں ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں عائشہ، نیکی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. قلوبہم وجیلہ، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن تتقلب فیہ القلوب، دل بھی الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پتھرا کے الٹی ہو جائیں گے. وہ دن بڑا خوفناک دن ہے، اس دن کی فکر کرتے ہیں. اور جو اس دن سے یہاں ڈر گیا اس دن اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جو اس دن سے یہاں نہ ڈر ہو کے اور بے خوف ہو کے جیا اس دن اس کا ڈر وہاں بہت زیادہ ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرنا اور آخرت سے ڈرنا یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بہترین عملوں کے مطابق بدلے دے گا اور جو ان کا عمل ہے اس کے مطابق بہترین بدلہ بھی ملے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے اتنا زیادہ دے گا کہ کوئی حساب ہی نہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو دین کا مرکز بنائے، علم و ایمان کا مرکز بنائے، رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، توحید و سنت کا مرکز بنائے. جن ہمارے بھائیوں عزیزوں نے اس کے لیے جگہ دی، جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، جنہوں نے اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا، ہمارے بھائی محمد حسین صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کے معاونین جنہوں نے یہ جگہ فراہم کی اور جنہوں نے اس کی تعمیر اور اس کی تکمیل میں حصہ لیا، اور جو اس کو آباد کرنے والے ہیں، اس کے اندر تعلیم دینے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، اس کی آباد کاری کے لیے کوشاں رہنے والے، کوشش کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ لوگ بھی جیسے محترم بھائی اعلان کر رہے تھے کہ یہاں انشاءاللہ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہوگا، اور صرف تعلیم القرآن ہی نہیں بلکہ بالغوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی قرآن کی تعلیم اور نماز کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم اور عقائد کی اصلاح، اس کا بھی انشاءاللہ العزیز اہتمام ہوگا. اور مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہ جو بستی ہے بڑی مبارک بستی ہے یہ، اور یہ اس کی پہچان جو ہے وہ ہمارے بڑے ہی بزرگ اور بڑے ہی محترم اور محقق عالم دین حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت اس بستی کی طرف ہے، اور ان کے نام کے حوالے سے پورے بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس بستی کا نام موجود ہے. جہاں جہاں ان کے شاگرد ہیں، امریکہ سے لے کر اللہ اکبر
ادھر مشرق بعید تک ہمارے بھی شاگرد ہیں الحمدللہ، جاپان تک بیٹھے ہوئے، کوریا تک بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے حدیث پڑھی ہے، اور ہمارے بھی استاد ہیں حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ استادوں کے استاد ہیں، تو ہمارے والد صاحب کے بھی وہ استاد تھے۔ تو جو شاگرد پہنچے ہوئے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، تو وہاں یہ نام ہے اس بستی کا، محمد جوندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بڑی مبارک بستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان مسجدوں کے اندر یہ جو مسجدوں والا کام ہے، کیا اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، قرآن کی تعلیم اور دین کی تربیت، اخلاق کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، اور لوگوں کے جو آپس کے باہمی جھگڑے تنازع ہوتے ہیں مسجد میں ان کے فیصلے کرو، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، جو شریعت کا ثالثی نظام ہے، اللہ اکبر، کہ بیٹھ کے معافی تلافی کر لو۔ اللہ کے رسول لوگوں کے فیصلے کر دیتے تھے، مسجد میں فیصلے کر دیتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک دوسرے صحابی کے ساتھ معاملہ تھا، قرض دینا تھا، اس کا قرض دینا تھا۔ غالباً حضرت ابی ابن کعب نے قرض لینا تھا اور عبداللہ ابن ابی حضرت نے دینا تھا، غالباً ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا، مسجد میں آگے تو کہنے لگے بھائی دے دے میرا قرض جڑا تو دینا تو وعدہ کیتا سی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دے دوں گا، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرے پاس گنجائش نہیں ہے تو لٹکا ہی جاتا ہے، تو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو ذرا آپس میں تلخ کلامی ہوگی اور آواز اونچی ہوگی مسجد کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ساتھ ہی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اسے قرض لینا ہے، یہ دیتا نہیں ہے، میں مانگ رہا ہوں، یہ دے نہیں رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی آدھا چھوڑ دو، اور اس کو کہا عبداللہ جا آدھا دے دے۔ 1 منٹ میں فیصلہ ہو گیا، آدھا معاف کر دے، آدھا ادا کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، اور وہ کہتے ہیں میں ابھی اس کو جا کے ادا کر دیتا ہوں۔ تو مسجد جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، یہ سچی بات ہے۔ یہ جو عدالتوں میں ہم جاتے ہیں نا، پیسے بھی لگاتے ہیں اور انصاف بھی نہیں ملتا، انصاف بھی نہیں ملتا۔ یہاں اللہ کے فضل سے نا اللہ رب العزت نے بڑا آسان معاملہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف ہو اور فرما برداری کا جذبہ ہو، ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، قتل تک کے فیصلے کیے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو مسجد کا جو مقام ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کا کام ہے دین کی اشاعت، دین کی دعوت، امت کی اصلاح، یہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس کا مرکز بنائے، اور جو ہمارے بھائی اور ہمارے احباب ماشاءاللہ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اس کے موری بنے ہیں، اور ان کی کوشش سے اس کی تاسیس اور اس کی تعمیر اور اس کی تکمیل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ قبول فرمائے اور قائم رکھے، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے بزرگوں کے لیے بھی، اور ان کی نسلوں کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے گھروں کے ساتھ جوڑے رکھے، ان کا خادم بنائے اور ان کے آباد کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور اس وقت تک یہاں بیٹھ کر یہ باتیں سننا قبول فرمائے۔ آخر میں دعا کی درخواست ہے، سارے مل کر اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری پریشانیاں اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں آسان فرمائے، اور اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے۔ بلکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی دین والا بنائے، اور ہمارے ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا، جنت والے راستے پہ اور جنت والے اعمال پہ لگانا۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء،
ونسألك نعيما لا يبيد ونسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا صادقين مخلصين. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من مضلات الهواء والفتن. اللهم احفظنا من مضلات الهواء والفتن. اللہ بری خواہشات اور برے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بری خواہشات، بری راہوں اور برے اعمال سے اور بری راہوں سے محفوظ فرما. اللہ فتنوں سے محفوظ فرما. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا ولا یخشاک فینا. اللہ ہماری حفاظت فرما، دین کی، ایمان کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما، صحت، زندگی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اور ہماری املاک اموال کی حفاظت فرما. اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، سعادت مند بنا. اللہ جو اولادوں والے ہیں اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جو بیٹوں والے بیٹیوں والے ہیں ان کی نصیب اچھے فرما، ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اے اللہ ان کا دکھ نہ دکھانا، اللہ ان کا دکھ نہ دکھانا. اور اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جن کے بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما. اور جو بیٹوں بیٹیوں والے ہیں یا اللہ رشتے ناطے کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانی فرما. اللہ بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما دے. اے اللہ جن گھروں میں بے اتفاقی اور ناچاکی ہے وہاں الفت و محبت کی فضا پیدا فرما دے. اللہ دلوں کو جوڑ دے، اللہ دلوں کو جوڑ دے. اللہ جو تنگ دست اور محروم ہیں اللہ انہیں وسعت و برکت کے ساتھ مالا مال فرما دے. اللہ رزق حلال فراوانی والا، آسانی والا اور عزت والا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ جو مسجون ہیں، قیدی ہیں، مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور رہائی کے سامان پیدا فرما. اللہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت آفت رسیدہ ہیں، سردی کے اندر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. انہیں وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ ان کے نقصانوں کی تلافی فرما. اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کو تحفظ عطا فرما، سلامتی عطا فرما، استحکام نصیب فرما. یہاں اسلام اور دین کا بول بالا فرما، شریعت کے نفاذ کی راہیں آسان فرما. اللہ اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا دے، توحید و سنت کا مرکز بنا دے، علم و ایمان کا مرکز بنا دے. اے اللہ دین کی تعلیم کا، دین کے مطابق تربیت کا، امت کی اصلاح کا اور امت کی فلاح کا عظیم مرکز بنا دے. یہ صدقہ جاریہ قبول فرما. جگہ دینے والے، بنانے والے، اس کا اہتمام انتظام کرنے والے، اس کی آبادی کے لیے کوشاں رہنے والے یا اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، قبول فرما لے. اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں تیرے گھر میں آئے ہیں تیرا پیغام سننے کے لیے، تیری مسجد میں تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں، یا اللہ جو حاجت اور آس مراد لے کے آئے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور جمع ہونا رحمت والا بنا دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اور یا اللہ جب ہم یہاں سے جائیں تو یا اللہ تیری رحمتیں اور بخششیں لے کر جائیں، تیری بخشش کا پروانہ لے کر جائیں. اللہ اور ہمارا یہاں سے جانا تیری حفاظت میں ہو اور تیرے تحفظ اور سلامتی اور تیری عصمت کے اندر اور تیری پناہ کے اندر ہو. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہ ہمارے اساتذہ کو بخش دے. اللہ ہمارے محسنین کو بخش دے. اللہ ہمارے رفقاء اور ہمارے بھائی اور ساتھی جو آج ہم میں نہیں ہیں تیرے پاس پہنچ گئے، یا اللہ ان کو جنت میں اونچی مہمانیاں عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اے اللہ اس بستی کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. بلکہ یہ پورا علاقہ علم کا علاقہ ہے، یہاں سے بڑے علماء نے فیض پایا ہے اور پورے بر صغیر کے اندر یہاں سے نور پھیلا ہے. یا اللہ یہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. جو علماء یہاں سے چلے گئے آج وہ تیرے مہمان ہیں، اللہ جنت الفردوس میں ان کے درجے بلند فرما. اللہ ان کے درجے بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے سچے جانشین پیدا کر جو ان کے علمی خلا کو پر کر سکیں اور ان کی مسندوں کو پھر آباد کر سکیں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.